وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لأموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن مغفرة الجنة ومسلمكم النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. موت کے راہی ہیں ہم سب، موت کے مسافر ہیں. جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کچھ سوچا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ. وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، کیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا، قبر کے نشان ہی مل جائیں گے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سپاتے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ہاتھ سارا. اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے پوچھو، ان کواڑوں سے پوچھو. کسرا کے محل سے 40 فٹ اونچے ستون سے. اگر جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، تم میں تو بڑے شادیانے تھے، تم میں تو بڑی رونقیں تھی، تم میں تو بڑے خوبصورت مستیوں والے نوجوان تھے، تم میں تو بڑی نخل و ناز والی عورتیں تھیں. کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور اس مٹی کے دیش میں آ کے سو گئے. میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ایک کمرے میں 40 سال سونے والے، ایک دوسرے کا دم بننے والے، جو یہ کہا کرتے تھے تیرے بنا کیسے نبھے گی، تیرے بنا کیسے زندگی گزرے گی، تیرے بنا کیسے وقت کٹے گا. ایک کمرے میں 40 سال سونے والے آج اس مٹی میں سوئے پڑے ہیں. ایک دوسرے کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں اور مٹی میں مٹی ہو گئے. اور جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو قبر ہے یہ کروٹ لیتی ہے، نیچے والا اوپر آ جاتا ہے، اوپر والا نیچے چل جاتا ہے اور تم فضاؤں میں بکھر جاؤ گے. تم ریزہ ہو جائے گے، تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے نہیں تھے. یہ دیکھو کتنے لوگ ایسے تھے جو بڑے حسب نسب والے تھے، بڑے مال روپے والے تھے، بڑی عزت شہرت والے تھے. آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی فاطمہ فاطمہ فاطمہ. کوئی آواز نہیں ہے. وہ آواز آنی ہی کیا تھی؟ وہ تو بس لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے کہہ رہے تھے. تو جب کوئی آواز نہیں آئی تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر رک جایا کرتی تھی. آج کیا ہوا؟ میں پکار تھک رہا ہوں، محبوب جواب نہیں دے رہا. پھر کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے. یہاں بقا ہے تو فنا ہی کو بقا ہے، باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے. اور پھر آنے قریب مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا، مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا. تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے، یہ میری دنیا کے یار دوست، مال و متاع، عزت شہرت مجھے کیا نفع پہنچائیں گے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. نادان ہے، دیوانہ ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے جو اس جہاں سے جی لگا کر ابدی گھر کو ٹھکرا دے اور ابدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی 4 دن کی زیب و زینوں پر مر مٹے. اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے. آج دنیا ایسے دیوانوں سے بھری پڑی، گھر بھرے پڑے، محلے بھرے پڑے، موت سر پہ دستک دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا؟ سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو، موت سر پہ چلی آ رہی تو اس کے لیے کبھی کسی نے سوچا ہی؟ تو میرے بھائی اور دوستو، مر جانے مٹ جانے والی کی کیا شان ہے، مٹی کے گھروندے کی کیا چمک دمک ہے. ایک مٹ جانے والا سودا ہے. ڈلتی شام دیکھو، چڑھتا سورج نہ دیکھو تو سورج بھی پکارنا شروع کر دیتا ہے میری شان و شوکت کو، میری کبریائی کو، میری چمک کو، میری نور کو شام کھا جاتی ہے. یہ میرا بولتا وجود، یہ آپ کا بولتا وجود ایک دن مٹی میں مٹی ہو جائے گا. کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے.
اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے، یہ سفید سفید کفن اوڑھنے سے پہلے پہلے ہم نے اللہ کے دربار میں توبہ کرنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنے، یا اللہ جتنا ان کانوں نے غلط سنا، ان آنکھوں نے غلط دیکھا، یہ دماغ، یہ جسم غلط بولا یا غلط کام کیا، یا اللہ توبہ، اس جہاں میں یہ شہر خموشہ میں آنے سے پہلے پہلے، یہ شہر ویرا میں آنے سے پہلے پہلے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی فرما برداری اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے سوچا آج قبرستان جا کے ویڈیو بناتے ہیں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، مرنے کا فکر لگ جائے، مرنے کی تمنا آ جائے اور اس کی تیاری میں ہم لگ جائیں۔ یہ میرے بھائی اور دوستو میری امی کی نانی کی قبر ہے، یہ ادھر میری امی کی نانی کی قبر ہے، یہ والی نام و نشان بھی مٹے پڑے ہیں۔ ایک دفعہ ہم مٹی ڈال کے گئے تھے تو پتہ نہیں وہی قبر ہے یا اور کوئی قبر ہے، لیکن وثوق سے نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ میری امی کی نانی کی قبر ہے جو آج مٹی میں مٹی ہوئی پڑے ہیں۔ اور یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے تایازات بھائی تھے سلیم، وہ جمانی میں فوت ہو گئے تھے، تقریباً ان کی 25-26 سال عمر تھی، یہ ان کی قبر ہے اور یہاں وہ دفن ہے۔ اور یہ میرے بھائی اور دوستوں میرے تایا اور تائی جی کی قبر ہے جو بچپن میں ہم سے بہت پیار کیا کرتے تھے، آج ہم ان کی شکلوں کو بھولنے والے ہیں۔ یہ آخرت ہے انسان کی، یہاں آ کے ہر کوئی ایک دوسرے کو بھول جاتا ہے، ایک دن ہم نے بھی ادھر آ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، دنیا کا قصہ ختم ہو جانا ہے۔ یہ میرے تایا اور تائی جی کی قبر ہے جو ہمیں بچپن میں بہت پیار کیا کرتے تھے۔ یہ میرے بھائی اور دوستوں میرے تایا جی تھے، تایا خوشی تھے، یہ واپٹا میں تھے، تو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کو شاٹ لگا تھا، تو انہوں نے جام شہادت نوش کیا لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اونچے درجات جنت الفردوس میں اللہ ان کو جگہ عطا کرے۔ یہ میرے بھائی اور دوستوں میرے دادا جی کی قبر ہے اور ساتھ میرے تایا بشیر ہیں جو کراچی میں رہتے تھے، ان کی قبر ہے، آج مٹی میں مٹی ہوئے پڑے ہیں۔ وہ آگے میری دادی جی کی قبر ہے جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، یہ ان کی قبریں ہیں میرے بھائی اور دوستوں، آج نام و نشان بھی ختم ہونے کو ہے۔ یہ میرے بھائی اور دوستوں یہ قبر کھود رہے ہیں، ایک بھائی تھے ہمارے حمید ادھر ہمارے ہمسایہ میں، وہ فوت ہوئے۔ یہ انسان کی آخرت ہے، یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قبر میں دفن ہونا ہے، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں موت کی تیاری ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ قبر ہے، ایسے لید نکالتے ہیں نیچے، پہلے 3-4 فٹ نکال کے پھر لید نکالتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھائی ریاض ہیں جو 95 کی خدمت کرتے ہیں اور سب کی قبریں نکالتے ہیں، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ ہمارے 95 سال کے بھائی تھے، محمد اسمد شہید لاہور ہوئے تھے، جنہوں نے جامع شہادت نوش پایا، عوام کی خدمت کرتے پولیس میں تھے یہ، تو دھماکہ ہوا تھا لاہور میں، تو اس میں یہ شہید ہوئے تھے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اللہ ان کو اونچے درجات دے، آمین۔ یہ میرے تایازات بھائی تھے محمد پرویز، ان کی قبر ہے جو سعودیہ میں بچوں کے لیے حلال رزق کمانے گئے تھے تو وہاں فوت ہو گئے اور وہاں سے ان کی میت لائی تھی، یہ ان کی قبر ہے۔ اللہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے، اعلیٰ مقام دے۔ میرے بھائی اور دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن کا بڑا حسب نسب تھا، جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کیسے گھر بار چلے گا، کیسے نظام چلے گا، آج مٹی میں مٹی ہوئے پڑے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا اور دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی میرے بھائی اور دوستو موت کی یاد آ جائے، موت کی تیاری میں ہم سب لگ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، یہ تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ دیکھنا پتہ تو کل کا بھی نہیں ہے، لیکن 40-50 سال کے بعد ہم میں سے ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا، ایسے ہماری بھی قبریں بنی ہوگی، ایسے ہم بھی قبروں میں لیٹے ہوں گے، لیکن قبر میں اعمال عملی کام آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ جنت میں باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا ہے۔ اللہ مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔